تیری دی سدا مختار کی ہمکا رہی ہے تو امام عصر کی ہے تاج پوشی امام عصر کی ہے تاج پوشی امامت دہر کو بہکا رہی ہے امام عصر کی ہے تاج پوشی امامت دہر کو بہکا رہی ہے تو شروع ہو کر امامت 12ویں کی شروع ہو کر امامت 12ویں کی منافق کو جلانے آ رہی ہے شروع ہو کر امامت 12ویں کی منافق کو جلانے آ رہی ہے تو ہر ایک ظلم و ستم کا خاتمہ ہر ایک ظلم و ستم کا خاتمہ یقینی بات بنتی جا رہی ہے یقینی بات بنتی جا رہی ہے تو بہت مسرور ہیں سارے ہی مومن بہت مسرور ہیں سارے ہی مومن مسرت اشک دھوتی جا رہی ہے بہت مسرور ہیں سارے ہی مومن مسرت اشک دھوتی جا رہی ہے تو حسینی فکر ہے چھائی جہاں میں حسینی فکر ہے چھائی جہاں میں یزیدی سوچ اب گھبرا رہی ہے یزیدی سوچ اب جب بھی اٹھاتے ہیں عباس کے پرچم کو ہر بار یہ لگتا ہے ہم عباس کے پرچم کو ہر بار یہ لگتا ہے ہم ڈپٹی کمشنر ہیں تو ایک منتری بھائی پہ اتراتی ہے یہ دنیا ایک منتری بھائی پہ اتراتی ہے یہ دنیا عباس کے 2 بھائی جنت کے گورنر ایک منتری بھائی پہ اتراتی ہے یہ دنیا عباس کے 2 بھائی جنت کے گورنر ہیں چین سے وہ میں چین سے وہ میرے خواب ہوتا ہے لہر میں چین سے وہ میرے خواب ہوتا ہے کہ غلام علی کا کہیں حساب ہوتا ہے کہ لہر میں چین سے وہ میرے خواب ہوتا ہے غلام علی کا کہیں حساب ہوتا ہے تو ستمگر اور ذرا ہو تو تکار کا لہجہ یزیدیوں سے کہیں جی جناب ہوتا ہے یزیدیوں سے کہیں تو پڑھنا ہوتا ہے لہر میں چین سے وہ میرے خواب ہوتا ہے غلام علی کا کہیں حساب
ختم کرو سر کو تو تکار کا لے جا یزیدیوں سے کہیں چیز جناب ہوتا ہے تو انہیں رسول کے پہلو میں چاہے دفن کرو انہیں رسول کے پہلو میں چاہے دفن کرو منافقوں کا نتیجہ خراب ہوتا ہے رسول کے پہلو میں چاہے دفن کرو منافقوں کا نتیجہ خراب ہوتا ہے اور آج جیسے کہ امام زمانہ کے امام مسلمان کے حوالے سے ایک اور درود پڑھنا امام زمانہ کے حوالے سے کہ اٹھے گا شور سفید کارزار سے اٹھے گا شور سفید کارزار سے بھاگو کہ برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو کہ اٹھے گا شور سفید کارزار سے بھاگو برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو کہے گا کوئی نبی کے غیار سے بھاگو کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو اٹھے گا شور سفید کارزار سے بھاگو اٹھے گا شور سفید کارزار سے بھاگو برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو کوئی کہے گا نبی کے غیار سے بھاگو کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو کہ قبائل ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا ارے پھر آ گیا در خیبر اکھاڑ پھر بے نیام بھاگ چلو علی کی دیر ہے پھر بے نیام بھاگ چلو اما حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو علی کی دیر ہے پھر بے نیام بھاگ چلو اما حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام بھاگ چلو اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام بھاگ چلو علی کی دیر ہے پھر بے نیام بھاگ چلو اما حرم میں نہیں صبح شام بھاگ چلو اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام بھاگ چلو تو اما نہیں ہے کہیں کارزار ہستی میں اما نہیں ہے کہیں کارزار ہستی میں اور کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے اما نہیں ہے کہیں کارزار ہستی میں کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں میں گزارش گزار ہوں جناب سفر صاحب سے جو تشریف لائیں پکڑ کے بیٹھا میں گزارش گزار ہوں جناب سلیم قاضی کرسی لے لیے اسٹینڈ لیتے ہیں بند کر رہے ہیں بند کر اوپر سے کوئی
انتہائی بہترین محفل چل رہی ہے. اب اس کو محفل کو ذرا سا دوسرا رنگ دینے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. آپ لوگ لکھا ہے راویوں نے سقیفہ کا واقعہ. اچھا اس سے پہلے ایک اور علی کی جگہ بیٹھ جانے پہ لعنت, جگہ بیٹھ جانے پہ لعنت, سوا گز کی داڑھی بڑھانے پہ لعنت, خلیفہ خلیفہ کہانے پہ لعنت, نبی کی وصیت بھلانے پہ لعنت. پر میں کہتا نہیں نام لے کر کسی کا فلانے 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 پہ لعنت. چار بند صرف سقیفہ کے حوالے سے آپ لوگوں کی پیش خدمت ہے. حالانکہ میں کئی سالوں سے پڑھ رہا ہوں لیکن فرمائش مسلسل اسی کی رہی ہے, تو میں نے سوچا نیا پڑھنے ابھی تم ایک ایک لا رہے ہو, پلیٹ میں لے کے آؤ. لکھا ہے راویوں نے سقیفہ کا واقعہ, لکھا ہے راویوں نے سقیفہ کا واقعہ. بعد رسول بولے یہ آپس میں اشتیا, یہ تو بتاؤ تخت خلافت کا ہوگا کیا, ایسا نہ ہو کہیں کہ علی کو ملے یہ جا. ہمراہ کر لو سوتے ہوئے اپنے بخت کو, گھر لے چلو اٹھا کے خلافت کے تخت کو. آگے کا منظر ذرا غور کیجیے گا اس پد میں. عثمان نے کہا مجھے بالکل نہیں قبول, عثمان نے کہا مجھے بالکل نہیں قبول. بیکار ہے یہ بحث, یہ باتیں ہیں سب فضول. مجھ کو خلیفہ مان لو, جھگڑے کو دو نہ طول. ارے بولا عمر خاموش نہیں لگتا ٹائم پھول. ارے بگ بگ کے یہ دماغ پریشان کر دیا, وحشت کا میری اور بھی سامان کر دیا. نعرہ سلوات. تہمت لگا الٹنے عمر سن کے گفتگو. جو عمر کے جذبات بڑھ رہے ہیں اور وہ اس کی حالت جو ہے جیسے وہ عام طور سے جلاہے ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ جب اللہ کا کسی سے جھگڑا یا کچھ بوال کچھ ہوتا ہے تو ان کی یہ عادت ہوتی ہے اکثر کہ وہ اپنا تہمت اٹھا کے اور بالکل یہ کمر میں باندھ لیتے ہیں. تو عمر کی حالت ٹھیک راہے کی طرح ہو رہی ہے. تہمت لگا الٹنے عمر سن کے گفتگو, دیکھی میاں کریم نے جو اس کی جستجو. بولا ابے حواس سے گزرا ہوا ہے تو, ماروں گا ایسی ٹیک کہ بہ جائے گا لہو. ہستی بگاڑ دوں گا ابھی تجھ کمینے کی, تاریخ تک نہ یاد رہے یہ مہینے. مہینے پہ تاریخ تک نہ یاد رہے مہینے.
और ताड़ी थी ये जो भूल गए जो है बड़ा मार्के वाला बनता बनाया याद नहीं अभी आ रहा है हाँ वही चलने लगा जो झुका तो मैं चलूंगा पापा और ताड़ी का कुल्हड़ हाथ से किसी के गिर पड़ा और बीड़ी का टुर्रा कान से किसी के गिर गया बोला उमर अबूबकर आओ मैंने खलीफा तुम्हें किया अरे फैली थी तीन समत खिलाफत समेट दी जूतर से धोती पगड़ी लपेटी जूतर से धोती खोल के पगड़ी लपेटी नारे तबरा ये बिल्कुल तालीम ने लबस में नहीं मैं गुज़ार हूँ रिजवान मुस्तफा साहब से जो तशरीफ लाए आ रही है चंद अशआर पेश करते हैं गुज़ार हूँ मोहतरम रिजवान मुस्तफा साहब आप गुज़ार नारे सलावत से इस्तेमाल एक नारे बेहतरीन अशार पेश कर रहे थे मोहतरम रिजवान मुस्तफा साहब। मैं इनके बाद गुज़ारिश गुज़ार हूँ जनाब फिलहाल
صاحب سے کوئی تشریف لائیں. محترم بلال زیدی صاحب آپ حضرات ان کے استقبال میں نعرہ سلوات ہم مرتضیٰ کو فخر سلیمان ہم مرتضیٰ کو فخر سلیمان نہ کیوں کہیں جبکہ ہوا کے گوشت پہ پائے حضور ہے. اعلان مصطفیٰ نے کیا بارہا نہیں دشمن نبی کا رحمت خالق سے یہ نہ کہیے تیر و خنجر نیزہ و تلوار سے یہ نہ کہیے تیر و خنجر نیزہ و تلوار سے دین پھیلا ہے فقط سرکار کے کردار سے. تیر و خنجر نیزہ و تلوار سے دین پھیلا ہے فقط سرکار کے کردار سے. اور اپنا جیسا مصطفیٰ کو آج تک اس نے کہا اپنا جیسا مصطفیٰ کو آج تک اس نے کہا گر گیا ہے وہ بشر خود اپنے ہی معیار سے گر گیا ہے وہ بشر خود اپنے ہی معیار سے. داس کا جینا بھی کوئی جینا ہے داس کا جینا بھی کوئی جینا ہے. ہنسو کہ بارش انوار کا مہینہ ہے ہنسو کہ بارش انوار کا مہینہ ہے. تو شرابے عیش و ترقی کے کیا ملا تم کو شرابے عیش و ترقی کے کیا ملا تم کو شرابے عشق امامت پیو تو پینا ہے. کہہ رہا ہے یہ جہاں حق آشنا آنے کو ہے کہہ رہا ہے یہ جہاں حق آشنا آنے کو ہے. راہ حق کے واسطے ایک رہنما آنے کو ہے راہ حق کے واسطے ایک رہنما آنے کو ہے. وہ ماہو انجم کے لیے بن کر وہ مثل آفتاب ماہو انجم کے لیے بن کر وہ مثل آفتاب پردہ غیبت سے نور کبریا آنے کو ہے نور کبریا آنے کو ہے مقام انتہا یا اضطراب شوق دین ہے مقام انتہا یا اضطراب شوق دین. سن رہے ہیں غیب سے نور خدا آنے کو ہے سن رہے ہیں غیب سے نور خدا آنے کو ہے. سخت ہو جائیں گی افطاری بلائیں سخت ہو جائیں گی افطاری بلائیں اے ہلال اہل اعظم کے لیے سچے بلا آنے کو گزار ہوں جناب جنازہ کروانے کا آپ تمام حضرات کو مبارک مطلب
نوجوان بچوں کے لیے اس کے بعد آج کے مناسبت سے اس واسطے بھی ذکر علی بے مثال ہے، اس واسطے بھی ذکر علی بے مثال ہے، پانی ہے کائنات تو یہ لازوال ہے، اس واسطے بھی ذکر ہر دشمن علی سے یہ کہتی ہے کربلا، ہر دشمن علی سے یہ کہتی ہے کربلا، ذکر علی کو روکے کس کی ایک میم سے معاویہ اور ایک سے مرتضی، ایک میم سے معاویہ اور ایک سے مرتضی، جیسے کہ فرض ہے کا حرام و جس کی عذاب ہول کا مقدر سنور گیا، جس کی عذاب ہول کا مقدر سنور گیا، قربان اذان پہ روح آج پہلا مولا بڑھاؤ آج زہرا مسکرائی ہے، عزیزو مسکرائی
امت کی کبا تم نے امام ضروری ہے آج پڑھنا بھی بطور خاص اس شعر سماعت فرمائیے گا. فرشتوں بے کوثر ہم عزاداروں پہ برساؤ. فرشتوں بے کوثر ہم عزاداروں پہ برساؤ. پیالہ بھر کے لاؤ ہوا ہے دلوں کا سر قلم مختار کے ہاتھوں. ہوا ہے دلوں کا سر قلم مختار کے ہاتھوں. یہ خوشخبری سناؤ آج ذرا مسکرائی ہے. یہ تو یہ جناب جناب عبدالباری صاحب کے بچے مکرم رہتے ہیں اشعار پیش کر رہے تھے. ان کے بعد گزارش گزاروں جناب عارف درگامی صاحب سے ہمارے بات باہر کبھی نہ نکلی پیمبر کے سامنے. باہر کبھی نہ نکلی پیمبر کے سامنے. جنگ جمل میں آ گئی دیور کے سامنے. جنگ جمل میں آ گئی دیور کے سامنے. اور کتوں نے بھونک بھونک کے حواب میں کہا چلتا نہیں ہے زور مقدر کے سامنے. نہیں ہے زور مقدر کے سامنے. اور اسی طرح سے تھوڑا سا سنیے کہ سبھی انجان ہے اب تک مقام مصطفیٰ کیا. سبھی انجان ہے اب تک مقام مصطفیٰ کیا ہے. ابو طالب بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے. ابو طالب بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے. اور نبی کی ہمسری کر کے بڑے بھائی بنا بیٹھے. نبی کی ہمسری کر کے بڑے بھائی بنا بیٹھے. قیامت میں تمہیں معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے. تمہیں معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے. اور نبی ہو ساتھ میں پھر غار ہو یا حشر کا میدان. نبی ہو ساتھ میں پھر غار ہو یا حشر کا میدان. سبب رونے کا بتلاؤ تیرے دل میں چھپا کیا ہے. سبب رونے کا بتلاؤ تیرے دل میں چھپا کیا ہے. علی سے دشمنی کر کے بہت فرقے بنا بیٹھے. علی سے دشمنی کر کے بہت فرقے بنا بیٹھے. علی سے دشمنی کر کے بہت فرقے بنا بیٹھے.
ذرا قرآن میں دیکھو محمد نے کہا کیا ہے، ذرا قرآن میں دیکھو محمد نے کہا کیا ہے، نبی کی آل کے دشمن، نبی کے بال کے شیدا، نبی کی آل کے دشمن، نبی کے بال کے شیدا، مسلمانوں تمہارے دین میں اس کے سوا کیا ہے؟ نبی کی آل کے دشمن، نبی کے بال کے شیدا، مسلمانوں تمہارے دین میں اس کے سوا کیا ہے؟ زیادہ نہیں پڑھنا ہے۔ یہ تھے جناب عالم درگاوی صاحب، مومن یہاں سے 3 ڈاکٹر اور 1 مریض بچا ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں سب سے پہلے گزارش گزار ہوں ڈاکٹر محیط مولانا صاحب سے جو تشریف لائے، آپ حضرات نائب سروار سے اندر آ جاؤ۔ ایک سلوار پڑے آپ اچھا اس کے بعد خاموشی کے شکستہ شہر میں یہ معجزہ ہوگا۔ لیکن جتنے اشعار ہیں آج کی شب کی اور کس خدشے مسرت کے عنوان سے ہیں، دھیرے دھیرے پروگرام آپریشن ہوا ہے، ٹاکے لگے ہوئے ہیں۔ خاموشی کے شکستہ شہر میں یہ معجزہ ہوگا، سخن کی سرزمین ہوگی، فلک کا تذکرہ ہوگا۔ خاموشی کے شکستہ شہر میں یہ معجزہ ہوگا، سخن کی سرزمین ہوگی، فلک کا تذکرہ ہوگا۔ اس میں مسئلہ سمجھتے ہیں کہ لبے مایوس پر بھی آج ذکرے لبے مایوس پر بھی ذکر ابن فاطمہ ہوگا، لبے مایوس پر بھی ذکر ابن فاطمہ ہوگا۔ یہاں سوچی ہوئی شاخوں کا بھی سایہ بنا ہوگا، یہاں سوچی ہوئی شاخوں کا بھی سایہ گھنا ہوگا۔ اس زمین پر رکھ دیے جائیں گے اتنے مدح کے سورج، زمین پر رکھ دیے جائیں گے اتنے مدح کے سورج، اندھیرے رو پڑیں گے اب میری راتوں کا کیا ہوگا۔ زمین پر رکھ دیے جائیں گے اتنے مدح کے سورج، زمین پر رکھ دیے جائیں گے اتنے مدح کے سورج، اندھیرے رو پڑیں گے اب میری راتوں کا کیا ہوگا، اندھیرے رو پڑیں گے اب میری راتوں کا کیا ہوگا۔ فلک کے عشق میں تاروں تمہیں کیسے چمکنا ہے، فلک کے عشق میں تاروں تمہیں کیسے چمکنا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے چہروں سے تم کو سیکھنا ہوگا۔ واہ
دیکھنا ہے فلک کے عشق میں تاروں میں کیسے چمکنا ہے یہاں بیٹھے ہوئے چہروں سے تم کو سیکھنا ہوگا یہاں بیٹھے ہوئے چہروں سے تم کو سیکھنا ہوگا سرکار یہ جو پتھر مزاج آنکھوں کے منظر موم جیسے ہیں یہ جو پتھر مزاج آنکھوں کے منظر موم جیسے ہیں یہ لوہا فخر داؤدی نہیں ریشم کیا ہوگا یہ جو پتھر مزاج آنکھوں کے منظر موم جیسے ہیں یہ لوہا فخر داؤدی نہیں ریشم کیا ہوگا یہاں پر گھر کے ہیرا بننے کی بھی گفتگو ہوگی یہاں پر گھر کے ہیرا بننے کی بھی گفتگو ہوگی اگر احساس پتھر ہے تو اس کو ٹوٹنا ہوگا اگر احساس پتھر ہے تو اس کو ٹوٹنا ہوگا یہ شب بھی اس یقین کے ساتھ محفل میں چلی آئی اس یقین کے ساتھ آئی ملاحظہ کیجیے یہ شب بھی اس یقین کے ساتھ محفل میں چلی آئی یہ ان کی الفتوں کا شہر ہے یہ جانتا ہوگا اس یقین کے ساتھ محفل میں چلی آئی کہ ان کی الفتوں کا شہر ہے یہ جانتا ہوگا کہ ان کی الفتوں کا شہر ہے یہ جانتا ہوگا کہاں جا کر ٹھہرتی ہے یہ میری کشتی مدحت کہاں جا کر ٹھہرتی ہے یہ میری کشتی مدحت کہاں تک ہے سماعت کا سمندر دیکھنا ہوگا کہاں تک ہے سماعت کا سمندر دیکھنا ہوگا محب پاکیزہ شجروں کی خوشی چہرے سے چھلکے گی پاکیزہ شجروں کی خوشی چہروں سے چھلکے گی نجس شجرہ شکن بن کر جبینوں پر لکھا ہوگا خاموشی کے شکستہ شہر میں یہ معجزہ ہوگا سخن کی سرزمی ہوگی فلک کا تذکرہ ہوگا صحیح بھائی کی فرمائش ہے بلکہ حکم نہیں کا چار مصرے ہیں بہت پرانے ایک سلمان پیام چھوڑ کر سجدہ خالق جو آزاداری کی چھوڑ کر سجدہ خالق جو آزاداری کی سمجھو پتھر کی زمینوں پہ شجرکاری کی چھوڑ کر سجدہ خالق جو آزاداری کی سمجھو پتھر کی زمینوں پہ شجرکاری کی رہبر وقت کی ہم نے جو طرفداری کی رہبر وقت کی ہم نے جو طرفداری کی جسم سے روح نکلنے لگی اخباری کی
سے سننا۔ عرض کرتا ہوں کہ 2 مہینے 8 دن شہر کی ادا کرنے کے بعد 2 مہینے 8 دن شہر کی ادا کرنے کے بعد کون کہتا ہے محبوں کو تھکاوٹ آ گئی؟ 2 مہینے 8 دن شہر کی ادا کرنے کے بعد کون کہتا ہے محبوں کو تھکاوٹ آ گئی؟ ایک امام وقت کی ہے تاج پوشی دوسرے، ایک امام وقت کی ہے تاج پوشی دوسرے، چہرے سجاد پر بھی مسکراہٹ چہرے سجاد پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ بھی قطع سماعت فرمانے کے ہر ایک پتی پہ ہیں شبنم کے قطرے، ہر ایک پتی پہ ہیں شبنم کے قطرے، فضا کے دور اب آتے نہیں ہیں، فضا کے دور اب آتے نہیں ہیں، اور میری آنکھوں کے گلشن کو تو دیکھو، میری آنکھوں کے گلشن کو تو دیکھو، یہاں کے پھول مرجھاتے نہیں، میری آنکھوں کے گلشن کو تو دیکھو، یہاں کے پھول مرجھاتے نہیں۔ اور یہ چار مصرے سماعت فرمانے کے الفت آل محمد کا اثر دیکھتے ہیں، الفت آل محمد کا اثر دیکھتے ہیں، مسکراتے ہوئے سب جن و بشر دیکھتے ہیں، مسکراتے ہوئے سب جن و بشر دیکھتے ہیں، اور آ گئی تھی لبے سجاد پا ادنا سی ہنسی، آ گئی تھی لبے سجاد پا ادنا سی ہنسی، جس گھڑی وہ پسرے ساتھ کا سر دیکھتے ہیں، جس گھڑی وہ پسرے ساتھ کا سر دیکھتے ہیں۔ آخری 4 مصرے سماعت فرمانے کے کہہ دو محفل میں آنے والوں سے، جناب بھائی 4 مصرے سنیے گا کہ کہہ دو محفل میں آنے والوں سے ایک خوددار کو سلام کریں، کہہ دو محفل میں آنے والوں سے ایک خوددار کو سلام کریں، اور اپنے مولا کے مسکرانے پر، اپنے مولا کے مسکرانے پر راج مختار کو سلام کریں، اپنے مولا کے مسکرانے پر راج مختار کو سلام کریں۔ انہی 4 مصروں کے ساتھ میں گزارش ہوں جناب ڈاکٹر شاہد مورانی صاحب سے تشریف لائیں۔ آپ حضرات بلند ترین نعرہ صلوات عرض کیا ہے کہ کیسے ہوں گے وہ مسلمان الف سے یہ تک، کیسے ہوں گے وہ مسلمان الف سے یہ تک، بن سکے خود نہ تو انسان الف سے یہ تک۔ شعر حاصل کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ ٹھوک کر کفر کا الزام ابو طالب پر، ٹھوک کر کفر کا الزام ابو طالب پر، بن گئے صاحب ایمان، منزلت آل محمد کی بیاں ہو کیوں کر، منزلت آل محمد کی بیاں ہو کیوں کر، ہے سبھی بولتے قرآن الف سے یہ تک، ہے سبھی بولتے قرآن الف سے یہ تک، سبھی بولتے قرآن الف سے یہ تک۔ اور تو شعر اور نیچے مطلب اور پھر عرض کیا ہے کہ مستقل قافلہ اشک عذاب ڈھونڈتے ہیں، مستقل قافلہ اشک عذاب ڈھونڈتے ہیں،
ہم وہ ذرے ہیں جو تاروں کی خبر ڈھونڈتے ہیں، جو تاروں کی خبر ڈھونڈتے ہیں۔ تو شعر حاصل کر رہا ہوں جس کے لیے آپ لوگوں کو ذکر دینے جا رہا ہوں۔ دیکھیے گا شعر کہ چل گیا جو سرے دربار فدر کی فصلیں، چل گیا جو سرے دربار فدر کی فصلیں، ہم وہ صحرائے صحیفہ کا گھر ڈھونڈتے ہیں۔ ہم وہ صحرائے صحیفہ کا گھر میں گزارش گزار ہوں استاد محترم ڈاکٹر رحمانی صاحب سے تشریف لائیں۔ آپ حضرات بلندری نعرہ سلوات سے کہ لذیذ زبان میں طہارت کہاں سے لاؤ گے، زبان میں طہارت کہاں سے لاؤ گے، حسین جیسی تلاوت زبان میں طہارت کہاں سے لاؤ گے، حسین جیسی تلاوت کہاں سے لاؤ گے، کہ دنیا کی زکات دے دو انگوٹھی کی تم بھی وقت رکوع، زکات دے دو انگوٹھی کی تم بھی وقت رکوع، مگر زکات کی آیت کہاں سے لاؤ گے۔ حسین جیسی تلاوت زکات دے دو انگوٹھی کی تم بھی وقت رکوع، مگر زکات کی آیت اور چلے تو آئے خطابت کو برسرے ممبر، چلے تو آئے خطابت کو برسرے ممبر، مگر علی کی بلاغت کہاں سے لاؤ گے، اور تمہارا فیل بتاتا ہے تو منافق ہو، تمہارا فیل بتاتا ہے تو منافق ہو، لہو میں اپنے صحابت کا حاصل اور چلو علی کی خلافت تو چھین لی تم نے، چلو علی کی خلافت تو چھین لی تم نے، مگر عمل میں عدالت کہاں سے لاؤ گے۔ ہزار بزم سجاؤ مذاکرات کرو، ہزار بزم سجاؤ مذاکرات کرو، علی کے ذکر کی لذت کہاں سے اور یہ اور بات سنیے گا کہ یہ اور بات ہے، بن جاؤ بادشاہ مگر، یہ اور بات ہے بن جاؤ بادشاہ مگر، رسول حق کی نیابت کہاں سے لاؤ گے، رسول حق کی نیابت کہاں سے لاؤ گے، اور ذرا سا پیر پٹکنے سے بھاگ جاتے ہو، ذرا سا پیر پٹکنے سے بھاگ جاتے ہو، تو تم علی کی شجاعت کہاں سے لاؤ گے، اور ہزار مونسو انصار ڈھونڈ لاؤ، مگر ہزار مونسو
انصار ڈھونڈ لاؤ مگر حسین جیسی جماعت کہاں سے لاؤ گے؟ اب نہیں دے کہ غم حسین میں مت رو کوئی ملال نہیں، غم حسین میں مت رو کوئی ملال نہیں، بتاؤ اجر رسالت کہاں اور اس محفل کو خطاب فرمایا حضرات قرآن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للمشركين والكافرين. والصلاة والسلام على المصطفى الأمجد المحمود الرحمة أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات الله. میرے محترم بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوان بھائیوں، میرے بچوں، آپ سب کو عید سعید شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا تہہ دل سے مبارک ہو. بڑی خوشی کا روز ہے، بڑی مسرت کا روز ہے. میں نے آئے مودت کو سرنامہ بیان بنایا ہے. دیکھیے، دنیا کا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہو، اسے یہ معلوم ہے کہ بغیر قربا سے مودت کیے ہوئے نجات ممکن نہیں ہے. دیکھیے، اتنی دیر سے آپ سب اردو میں اشعار سن رہے تھے. ایک شعر اس سے فارسی میں سن لیجئے. کسی اہل سنت بھائی کا شعر ہے، صوفی بھائی کا شعر ہے. نام میرے ذہن میں نہیں ہے کس کا شعر ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ اہل سنت کسی صوفی کا شعر ہے. قیامت کا شعر کہا ہے محبت اہل بیت کے حوالے سے. وہ اہل سنت بھائی کہتے ہیں من علی را دوستان خلق گوید رافضی. من علی را دوستان خلق گوید رافضی، بس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رافضی. میں علی سے محبت کرتا ہوں، دنیا مجھے رافضی کہتی ہے. اگر علی سے محبت کرنے والے کو رافضی کہا جاتا ہے تو پھر خدا بھی راضی ہے، جبریل بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے. بھائی بہت مختصر ہے، آ جائیں بس تھوڑی دیر ہے، زیادہ لمبی تحمت نہیں دینا ہے. تو دیکھیے، محبت اور نفرت، یہ دونوں جذبات قدرت نے خود ہمارے دل میں ودیعت کیے. جذبہ محبت یہ بھی اللہ نے ہمارے دل میں ودیعت کیا ہے. جذبہ نفرت
یہ بھی اللہ نے ہمارے قلب میں بدیت کیا ہے۔ لہذا اسلام فطرت کو کچلنے کا نام نہیں ہے، اسلام فطرت کو صحیح راستہ دکھانے کا نام ہے۔ اگر اللہ نے جذبہ محبت ہمارے دل میں ودیعت کیا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم کسی سے محبت نہ کریں، ہم کسی سے الفت نہ کریں، ہم کسی سے مودت نہ کریں۔ نہیں، تقاضۂ بشریت ہے، انسان ہے تو محبت کرے گا، انسان ہے تو الفت کرے گا، انسان ہے تو کسی کو دوست رکھے گا۔ بھائی اسلام چاہتا یہ ہے محبت کرو تو معیاری کرو، سستی محبت نہ کرو، بازارو محبت نہ کرو، ایسی محبت نہ کرو جو تمہیں خبط الحواس بنا دے، ایسی محبت نہ کرو جو تمہیں گلیوں میں بھٹکنے میں مجبور کر دے، ایسی محبت نہ کرو جو تمہیں صحرائی بنا دے، ایسی محبت نہ کرو جو تمہیں دیوانہ بنا دے۔ محبت کرنا ہے تو معیاری محبت کرو، ایسی محبت کرو سلمان مسلمان ہو تو سلمان بن جاؤ، بیزر ہو تو ابوذر بن جاؤ، دیوانے ہو تو محلول دانا بن جاؤ۔ لیکن نفرت یہ بھی تقاضۂ بشریت کا نام ہے، اور آج کا روز ہی نفرت سے منسوب ہے، آج کا روز ہی برات سے منسوب ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے سنیے کہ نفرت کرنا یہ بھی تقاضۂ بشریت ہے۔ جذبہ نفرت یہ بھی اللہ نے ہمارے قلب میں بدیعت کیا ہے۔ لہذا وہ یہ نہیں کہتا کہ انسان ہو تو کسی سے نفرت نہ کرے، نہیں، انسان ہے تو نفرت کرے گا، انسان ہے تو کسی نہ کسی سے نفرت ہوگی، لیکن اللہ چاہتا ہے سستی نفرت نہ کرو، بازارو نفرت نہ کرو، غیر معیاری نفرت نہ کرو۔ نفرت کرنا ہے تو معیاری کرو، ان سے نفرت نہ کرو، اپنی بستی والوں سے نفرت نہ کرو، اپنے اجزاء سے نفرت نہ کرو، اپنے بھائیوں سے نفرت نہ کرو، اپنے مذہب والوں سے نفرت نہ کرو، اپنے قبیلے والوں سے نفرت نہ کرو، اپنے خاندان والوں سے نفرت نہ کرو، ان سے نفرت نہ کرو جو تمہارے حقوق کے غاصب ہیں، ان سے نفرت کرو جو اہل بیت کے حقوق کے سستی محبت نہ کرو، بازارو محبت نہ کرو، ایسی محبت نہ کرو جس کا اظہار باعث شرمندگی بن جائے، ایسی محبت نہ کرو جس کی وجہ سے تمہیں سر جھکانے پر مجبور ہونا پڑے، بلکہ محبت کرنا ہے تو ایسی معیاری محبت کرو۔ کسی سال میں بیٹھو، کسی پد میں بیٹھو، کسی محفل میں بیٹھو، کسی مجلس میں بیٹھو، سر بلند ہو کے کہو کسی فرار سے محبت نہیں ہے، اہل فرار سے محبت ہے، ان سے محبت نہیں ہے جو میدان میں لاپتہ ہے، ان سے محبت ہے جو میدان میں لاپتہ ہے۔ آج کا روز براءت سے منسوب ہے، آج کی عید عید براءت بھی کہی جا سکتی ہے۔ لیکن عزیزوں دیکھیں، تین الفاظ ہیں، ایک ہے لعنت، ایک ہے تبرہ، اور ایک ہے گالی دینا۔ پہلا لفظ ہے لعنت۔ لعنت عبادت کا نام ہے، لعنت عبادت ہے، اور عبادت کا اصول یہ ہے کہ عبادت ہمیشہ قربتاً الی اللہ ہوتی ہے۔ لہذا اگر لعنت عبادت ہے تو اسے بھی کسی کو چڑھانے کی غرض سے نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی قربت کی نیت سے ہونا چاہیے۔ لعنت ایسی عبادت ہے جسے اللہ کی قربت کی نیت سے ادا ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہے تبرہ، اور آخری جو میں نے لفظ بیان کیا نا، گالی دینا، اس کی تو کہیں سے شریعت میں گنجائش ہے ہی نہیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے، بہت معذرت کے ساتھ، لیکن کہیں تعلیم اہل بیت میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اپنی انتہائی کم علمی کے باوجود یہ دعویٰ کر رہا ہوں، محمد رسول سے اگر کوئی مجھے قائل کر سکتا ہو تو کر دے، کوئی دلیل دے سکتا ہو تو دے دے کہ گالی دینا جائز ہے۔ گالی دینا ہر حال میں حرام ہے۔ بات وہ کہنے والے صاحب 9 ربیع الاول ہے، کیا بھیا 9 ربیع الاول کو دین کوئی دوسرا ہو جاتا ہے؟ شریعت کوئی اور ہے۔
نبی کریم کا فرمان ہے کہ گالی بکنے والا جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، حالانکہ یہ جنت کی خوشبو وہ ہے جو 500 سال کی مسافت سے سونگھائی جاتی ہے، 500 سال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے، لیکن گالی بکنے والا اس 500 سال کی مسافت سے بھی آنے والی جنت کی خوشبو کبھی سونگھ نہیں سکتا۔ میرے عزیزوں گفتگو تلخ ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن ہمارا عقیدہ ہے نہیں کہ معصومین ہماری ہر مجلس میں بھی آتے ہیں، ہر محفل میں بھی آتے ہیں، تو پھر اگر یہ عقیدہ ہے تو ذرا سا تصور کیجیے کیا معصومین کے سامنے یہ بےہودے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ عقیدہ ہے کہ اس پر معصومین بیٹھے ہیں، اس پر ائمہ بیٹھے ہیں، اس پر انبیاء بیٹھے ہیں، تو کیا کسی شیعہ میں دم ہے کہ جو یہ محسوس کرے کہ امام سامنے ہیں اور ایسے بےہودہ بے شرمی والے الفاظ استعمال کریں تو ہوشیار رکھیں؟ نہیں میرے عزیزو، اگر عقیدہ ہے کہ معصومین فرش محفل پر ہیں، شہزادی سیدہ فرش محفل پر ہیں، نبی کریم فرش محفل پر ہیں، ائمہ معصومین فرش محفل پر ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ فرض زبان پر لگام تہذیب لگاؤ۔ اس لیے سب کچھ ہو سکتا ہے اور زبان نہیں ہو سکتا، اور کلام نہیں ہو سکتا، بے حیا نہیں ہو سکتا۔ سلام کس دین کی بات کر رہے ہیں؟ جانے کون سی پٹی ہمارے دماغوں میں پھر پڑھا دی گئی کہ صاحب آج تو 9 ربیع الاول، کیا مطلب ہے؟ کوئی دوسری شریعت لے کے آ رہے ہو، کوئی دوسرا دن آ گیا 9 ربیع الاول کو؟ کس امام نے کہا کہ مجھے ثابت کر کے دکھائے، بالاعلان چیلنج کر رہا ہوں، کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ عام دنوں میں اور شریعت ہے، 9 ربیع الاول میں اور شریعت ہے؟ کہاں ہے؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جو ہر حال میں حرام ہے وہ آج بھی حرام ہے، جو کل حرام تھا وہ آج بھی حرام ہے، جسے کل معصومی نے منع کیا تھا اسے آج بھی منع کیا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، لعنت ضروری ہے۔ 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں لعنت کے حوالے سے، نفرت کے حوالے سے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، کتاب کا نام وسائل الشیعہ، بڑی معتبر کتاب ہے شیعوں کی، اس میں چھٹے امام فرماتے ہیں وہ شخص ہمارا شیعہ نہیں جس کے سامنے ہمارے دشمنوں کا ذکر ہو اور وہ ہمارے دشمنوں پر نفرین کرے، وہ شخص ہمارا شیعہ نہیں۔ یعنی ذکر دشمنان اہل بیت ہو اور دل میں جذبہ نفرت کا روٹے نہ لیں تو پھر اپنی شیعت کا جائزہ لیجیے۔ جذبہ شیعہ میں کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ اگر دشمنان اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے تو اپنے قلب کا جائزہ لیجئے، جذبہ نفرت کروٹیں لے رہا ہے تو شیعت زندہ ہے، لیکن اگر جذبہ نفرت کروٹیں نہیں لے رہا ہے تو شیعت زندہ نہیں۔ لیکن پھر دوسری حدیث اسی مسائل الشیعہ میں پھر میرا مولا فرماتا ہے ہمارے دشمنوں کو علل اعلان برا کہنے والا خود ہماری آبرو کا تربیہ ہوا کرتا۔ عزیزوں، جملہ کہوں، خدا جزائے خیر دے ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب کو، انہوں نے محفل کی ابتدائی میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا اور مائک پہ آ کے کہا تھا کہ اگر ایسی بات ہو تو کم از کم مائک بند کر دیں۔ اور میرا تو کہنا ہے کہ مائک بھی بند کر کے ضرورت کیا ہے ایسی باتیں کرنے کی جن سے ہمارے دین کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، ہماری شریعت کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ صاحب دیواروں کے بھی کام ہوتے ہیں، کوئی ادھر کھڑے ہو کے سن رہا ہو، کوئی ادھر کھڑے ہو کے سن رہا ہو، کیا مطلب سے جائے گا کہ یہ اتنے اہل بیت کے جانے والے ایسی تمیز وغیرہ رکھتے ہیں، ایسا ان کے یہاں کا کلچر ہے، ایسے ان کے یہاں کا طریقہ ہے۔ یاد رکھیے گا، پیغام حق دوسروں تک پہنچانا یہ سیرت اہل بیت ہے، کسی کو چڑھانا سیرت اہل بیت نہیں۔ کسی کو زبردستی کسی کی دل آزاری کرنا یہ سیرت اہل بیت نہیں۔ کہیں معصومی سے نہیں کہا، خود چھٹے امام کہہ رہے ہیں ہمارے دشمنوں کو اعلان پورا کرنے والا اور کہنے والا ہماری آبرو کا تربیہ ہوتا ہے۔ پیغام حق ضرور سنائیے، اگر پیغام حق نہ سنایا گیا تو حق واضح کیسے ہوگا؟ لیکن طریقے میں شائستگی ہو، طریقے میں مٹھاس ہو، تاکہ یہ پیغام دلوں تک پہنچ جائے۔ جو وہاں تک ہے اسے اس انداز سے پیغام حق سنائیے کہ آج وہاں بیٹھا ہے کل یہاں آ کے بیٹھ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایسا نفرتوں کا انداز ہو جو آج وہاں بیٹھ رہا ہے کل یہاں سے اتنی دور چلا جائے کہ پھر اس کے آنے کا امکان ہی نہ ہو۔
یقین جانیے ہم میدان قیامت میں پکڑے جائیں گے اور ہم سے سوال ہوگا تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ جو اہل بیت کے قریب آ رہا تھا تمہاری ذرا دیر کی لفظی کے نتیجے میں وہ اہل بیت کے دین سے دور ہو گیا، تمہاری ذرا دیر کی واہوائی کے نتیجے میں تم نے تو سوچا ہم نے بڑا اچھا پڑھ دیا، لوگوں نے شور مچا دیا، لوگ ہنس دیے، کہے لگ گئے، نعرے لگ گئے، لیکن وہ جو قریب آنے والا تھا وہ دور چلا گیا، یہاں تو جانے والا نہیں۔ تو کیا ہم میدان قیامت میں جواب دے نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے۔ میرے عزیزوں بس ختم کر دی، میں نے لمبی بات نہیں کر رہا ہوں۔ 9 ربیع الاول عید زہرا ہے، اہل بیت کی خوشی کا دن ہے، قاتلان اہل بیت کے واصل جہنم ہونے کا دن ہے، لیکن اس دن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بےہودہ باتوں میں لگ جائیں، ہم فحش کلامی میں لگ جائیں، ہم گناہ پر گناہ کرنے لگیں، معصیت پر معصیت کرنے لگیں۔ کسی عالم نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ جس طرح سے کبوتر پالنے والا جب کسی نئے کبوتر کو اپنے گھر لے کے آتا ہے تو تھوڑے دیر کے لیے اس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں، کچھ دن کے لیے اس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں، یا پھر اس کے پروں کو باندھ دیا جاتا ہے ایک طویل مدت تک، مثلا 2 مہینے تک یا 3 مہینے تک یا 4 مہینے تک اس کبوتر کو دانا کھلا کھلا کر اس کی تربیت کی جاتی ہے، اسے اپنے سے مانوس کیا جاتا ہے، اسے اپنے سے ہلایا جاتا ہے۔ پھر جب مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک دن مالک اس کے پروں کو کھول کر اسے فضا میں آزاد کر دیتا ہے۔ یہ دن اس کبوتر کے امتحان کا دن ہوتا ہے کہ 3 مہینے یا 4 مہینے اس گھر کا دانا کھانے کے بعد اب کتنا جذبہ وفا پیدا ہوا ہے۔ کرنے کا میں کبھی عادی نہیں ہوں۔ عید زہرا ہے تو پھر اسے ویسے منائیے جو شہزادی کے معیار کے مطابق ہو۔ اگر یہ عید زہرا ہے تو یاد رکھیے شہزادی کو فحش کلامی پسند نہیں ہے، شہزادی کو بےہودہ کلام پسند نہیں ہے۔ اگر عید زہرا ہے تو شہزادی کو داڑھی منڈے مرد پسند نہیں ہے، شہزادی کو بے پردہ عورتیں پسند نہیں ہیں، شہزادی کو میک اپ کے ساتھ نامحرموں کے سامنے نور بالکل کے نام پر عورتوں کا بے پردہ ہو کے چلے جانا یہ قدم پسند نہیں ہے۔ شہزادی کو ڈی جے پسند نہیں ہے، شہزادی کو موبائل کے گانے پسند نہیں ہے، شہزادی کو ہر معصیت سے نفرت ہے۔ لہذا اگر عید زہرا منا رہے ہو تو جتنا جتنا آج کے دن معصیت اور گناہ سے دل میں جذبہ نفرت بڑھتا جائے گا، حق عید زہرا ہوتا چلا جائے گا۔ اس دن کو گناہوں کو بڑھانے کا ذریعہ نہ بنائیے، یہ امتحان کا دن ہے۔ محرم پریکٹس پیریڈ تھا، محرم تربیتی زمانہ تھا، اب یہ یوم امتحان ہے۔ لہذا آج ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ہم امتحان میں کتنا کامیاب ہوئے، اور پھر آج اگر امتحان میں پاس ہو جائیں تو پھر سال بھر ہمیں اسی معیار کو قائم نہیں رکھنا ہے بلکہ اس معیار کو بڑھاتے چلے جانا ہے، تاکہ آئندہ آنے والے محرم میں ہمارا شمار سچے حسینیوں میں ہو سکے، سچے اہل بیت والوں میں ہو سکے، سچے علی والوں میں ہو سکے۔ آئیے ہم سب مل کے دعا کریں، پروردگار ہمیں زبانی شیعہ نہ بنا، اے میرے مالک ایسا شیعہ بننے کی توفیق دے کہ دنیا ہمارے کردار کو دیکھتی جائے، مذہب اہل بیت کی معرفت حاصل کرتی چلی جائے۔ اے میرے پروردگار ہمیں اہل بیت کا فقط ذکر تک محدود نہ رکھ، بلکہ ذکر کے ساتھ ہمارے اندر فکر اہل بیت کو بھی پیدا کر دے۔ اے میرے مالک اگر کربلا کے شہیدوں کا 2 مہینے 8 دن نے ماتم کیا ہے تو ہمارے کردار میں بھی ان کے کردار کا فرق نظر آنا چاہیے۔ اے میرے مالک اس عید سعید کا واسطہ آج دشمنان اہل بیت واصل جہنم ہوئے ہیں تو پھر
شریعت کا ہم یہی ہے میرے مالک، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ اگر تو نے دشمنان اہل بیت کو واسطے جہنم کیا ہے تو اسی خوشی کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا ہے، دنیا میں جہاں جہاں محبان اہل بیت ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے مالک، دنیا میں جہاں جہاں مظلومین ہیں، چاہے وہ سرزمین پاکستان ہو چاہے سرزمین فلسطین ہو، میرے مالک مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں ملعونوں یزیدیوں کو نیست و نابود کر دے، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ، بالخصوص آیت اللہ خامنی اور آیت اللہ سیستانی کو عمر طویل عطا فرما، علماء کی مرجعیت کو ہمارے آقا کے ظہور سے ملا دے، منتظم امون حسینی وارث کربلا وارث ذوالفقار امام وقت کے ظہور میں تعظیم فرما، ہم سب کو اپنے آقا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع